اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمودار شدن خواجہ اہل فراق ابلیس کا ظاہر ہونا، روشن دلوں کی صحبت ایک دو لمحے رہی اور یہ چند لمحے بود و عدم کا سرمایہ تھے۔ یہ صحبت عشق کو شریدہ تر اور عقل کو صاحب نظر کر کے ختم ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ اس صحبت کو اپنے اندر محفوظ کر سکوں اور اسے دیدہ دل میں بسا سکوں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ جہان تاریک ہو گیا، مکان سے لامکان تک تاریکی چھا گئی۔ اس رات میں ایک شعلہ ظاہر ہوا اور اس شعلے کے اندر سے ایک بوڑھا نکلا۔ وہ ایک سرمئی قبا میں ملبوس تھا، اس کا پیکر پیچ کھاتے ہوئے دھوئیں میں غرق تھا۔ رومی نے کہا، یہ ابلیس ہے جو سراپائے سوز اور خونی یاغ ہے، بوڑھا سنجیدہ اور کامگو جس کی نظر بدن کے اندر جان کو دیکھ لیتی ہے، رند ملا فلسفی اور گدڑی پوش زاہدان سخت کوش کی طرح ہر وقت مصروف کار۔ اس کی فطرت ذوق و وصال سے نا آشنا ہے۔ جمال دوام کو ترک کر دینا اس کا زہد ہے۔ کیونکہ جمال خداوندی سے رشتہ توڑنا آسان نہ تھا، اس نے سجدے سے انکار کر کے یہ کام سر انجام دیا۔ ذرا اس کی واردات پر نظر ڈال، اس کی مشکلات اور اس کا ثبات دیکھ۔ وہ ابھی تک رزم خیر و شر میں غرق ہے۔ اس نے سینکڑوں پیغمبر دیکھے ہیں مگر ابھی تک کافر ہے۔ اس کے سوز سے میرے بدن کے اندر جان مضطرب ہوئی، اس کے لب سے آہ غم آلود نکلی۔ اس نے اپنی نیموا چشم سے مجھے دیکھا اور کہا، ہمارے سوائے عمل سے کس نے حصہ پایا ہے؟ ہم کام میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ جمعہ کی چھٹی بھی نہیں کرتے۔ نہ میرا کوئی فرشتہ ہے، نہ ملازم، میری وحی بغیر پیغمبر کے ہے۔ نہ میں نے کوئی حدیث پیش کی ہے، نہ کتاب نازل کی ہے، مگر فقیہوں کے اندر سے آپ کی جان شیریں نکال لی ہے۔ فقیہوں کی طرح کسی نے دین کا رشتہ نہیں کاٹا، یہاں تک کہ انہوں نے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہمارے مذہب کے اندر اس قسم کی کوئی بنیاد نہیں، ابلیس کے مذہب میں کوئی فرقہ نہیں۔ اے بے خبر، میں نے سجدہ سے انکار کر کے خیر و شر کے ساز کو بجانے کے لیے تیار کیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے وجود کا منکر نہ سمجھ، باطن پر نظر ڈال، ظاہر پر نہ جا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو یہ حماقت ہوگی، کیونکہ ان کے دید کے بغیر ایسا کیا نہیں جا سکتا۔ میں نے نہیں کے پردے میں ہاں کہا ہے۔ میرا کہنا نہ کہنے سے بہتر ہے۔ میرا احکام الہی سے انکار ابن آدم کے لیے بلی سے بہتر ہے، جس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ چونکہ میں درد آدم کو محسوس کرتا ہوں، اس لیے میں نے اس کی خاطر اللہ تعالیٰ کا قہر بھی قبول کر لیا ہے۔ میری کشت سے چھولے اگے اور آدم مجبوری سے مختاری تک پہنچا۔ میں نے اپنی برائی کو ظاہر کر کے تمہیں ترک اختیار کا ذوق پایا۔ اے آدم، تو میرے کام کی گرہ کھول اور مجھے میری آگ سے نجات دلا۔ تو جو میری قید میں پڑا ہوا ہے اور تو نے شیطان کو گناہ رخصت دے رکھی ہے۔ اے میرے غمگسار، مجھ سے بیگانگی اختیار کر اور جہان میں ہمت مردانہ سے زندگی بسر کر۔ میری شیرینی اور تلخی سے بے نیازی اختیار کر کے زندگی گزار تاکہ میرا نامہ اعمال اور زیادہ سیاہ نہ ہو۔ دنیا میں شکاری کا وجود شکار کی وجہ سے ہے۔ جب تک تو شکار بنا رہے گا، میرے ترکش میں تیر رہیں گے۔ صاحب پرواز گھرتا نہیں، اگر شکار ہوشیار ہو تو شکاری بے بس ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے کہا، تو فراق کی راہ چھوڑ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ وہ بولا، سوز و فراق ہی زندگی کا ساز ہے، روز فراق کی مستی کیا خوب ہے۔ میرے لب تک وصل کی بات نہیں آتی، کیونکہ اگر میں وصل چاہوں تو نہ وہ رہتا ہے نہ میں۔ وصل کی بات نے اسے بے خود کر دیا اور اس کے دل میں سوز درد اثر نو تازہ ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر تک اپنے دھوئیں کے اندر لوٹ پوٹ رہا اور پھر اسی دھوئیں کے اندر گم ہو گیا۔ اس پیچ کھاتے ہوئے دھوئیں سے ایک فریاد اٹھی، کیا خوب ہے وہ جان جس کے اندر درد پیدا ہو۔ نالائے ابلیس، نیکی اور بدی کے مالک، مجھے آدم کی صحبت نے خراب کر دیا ہے۔
یہ کبھی میری حکم عدولی نہیں کرتا۔ میں نے اپنے آپ سے آنکھیں بند کر لی ہیں اور یہ اپنی عظمت کو نہیں پا سکتا۔ اس کی خاک ابا انکار کے لطف سے ناآشنا ہے اور یہ اپنی بڑھائی کے شر سے بے خبر ہے۔ یہ ایسا شکار ہے جو خود شکاری سے کہتا ہے مجھے پکڑ لے۔ ایسا فرمانبردار بندے سے خدا کی پناہ۔ میری پرانی عبادت کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے اس قسم کے شکار سے آزادی دلائیے۔ افسوس صد افسوس، اس نے میری ہمت بلند کو ابھی پست کر دیا ہے۔ اس کی فطرت خاک اور عزم کمزور ہے۔ یہ حریف میری ایک ضرب کی تاب بھی نہ لا سکتا۔ مجھے صاحب نظر اور پختہ تر حریف چاہیے۔ پانی اور مٹی کی یہ گڑیا مجھ سے واپس لے لیں۔ میں اس بڑھاپے میں بچوں کی سی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ ابن آدم کیا ہے؟ تنکوں کی ایک مٹھی، اس کے لیے تو میرا ایک ہی شرر کافی ہے۔ اگر اس جہان میں تنکوں کے سوا اور کچھ نہ تھا تو مجھے اس قدر آگ دینے کا کیا فائدہ؟ شیشے کو پگھلانا شرم کی بات ہے، البتہ پتھر کو پگھلانا کچھ کام ہے۔ میں فتوحات سے اس قدر تنگ آ گیا ہوں کہ انصاف کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ مجھے ایسے بندہ خدا کی طرف رہنمائی فرمائیے جو میرا انکار کرنے والا ہو۔ مجھے ایسا بندہ چاہیے جو میری گردن مروڑ دے، جس کی نگاہ سے میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو جائے، جو مجھے کہے یہاں سے دفع ہو جا، جس کے سامنے میری حیثیت جو کے برابر بھی نہ ہو۔ اے اللہ، مجھے ایک زندہ مرد حق پرست عطا کیجیے، جو ہو سکتا ہے کہ میں شکست کی لذت پا سکوں۔